میں واضح کرنا چاہتا ہوں، پاکستان اور پاکستان کی عوام اپنے بردر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات میں الحمدللہ ماضی میں بھی، اب بھی اور مستقبل میں بھی نہ صرف بہتری کی طرف جا رہی ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی حالیہ 2 ہفتوں کے اندر متحدہ عرب امارات، کویت، سعودی عرب اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے قطر اور بعض دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ معاشی اور اقتصادی میدان میں تعاون کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتحال کی 2006 میں ملیشیا اور ایران میں ہونے والی OIC کانفرنس میں اس فارمولے کو پیش کیا گیا، جس پر تمام OIC کے ممالک نے اتفاق کیا، اور 2006 سے لے کر ابھی جو 2023 میں آخری کانفرنس ہوئی ہے OIC کی، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ موقف رکھا کہ اسرائیل ایک غاصب ہے، ایک ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے۔ جس طرح کشمیری مظلوم ہیں اسی طرح فلسطینی مظلوم ہیں، جس طرح فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اسی طرح کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا اسرائیل کے ساتھ کسی بھی سطح پہ کوئی تعلقات یا معاملات نہیں ہے۔ کچھ اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اس سے تعلقات بنائے، وہ اپنی خارجہ پالیسی میں اپنے ملک کے حوالے سے جس طرح ہم اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد ہیں وہ بھی اپنے خارجہ پالیسی میں آزاد ہیں۔ پاکستان، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، پاکستان اور پاکستان کی عوام اپنے بردر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات میں الحمدللہ ماضی میں بھی، اب بھی اور مستقبل میں بھی نہ صرف بہتری کی طرف جا رہی ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی حالیہ 2 ہفتوں کے اندر متحدہ عرب امارات، کویت، سعودی عرب اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے قطر اور بعض دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ معاشی اور اقتصادی میدان میں تعاون کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتحال کی بہتری کے لیے محترم سپہ سالار جناب جنرل حافظ سید آصف منیر اور وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ اور جو ہماری یہ ایک سہولت کونسل بنی ہے بزنس مینوں کے لیے، باہر سے انویسٹرز کے لیے، وہ کوششیں کر رہی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کا اور پاکستان کے اوپر ہمارے بردر اسلامی ممالک کا، ان کی حکومتوں اور عوام کا کتنا اعتماد بڑا ہے۔ پاکستان کی عوام صرف مسلمان نہیں، آپ نے دیکھا کہ 4 دن پہلے اسلام آباد کے چرچ میں فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ نہ شیعہ سنی مسئلہ ہے، نہ مسلم مسیحی مسئلہ ہے۔ مجھے آپ بتائیے چرچ، ہاسپٹل اور 30 سے زائد مسیحیوں کے جو اسکول ہیں ان کے اوپر جو اسرائیل نے بمباری کی ہے وہ کیا ہے؟ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کے خلاف ہم سب کو آواز بلند کرنی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے۔ جو OIC کے اندر، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ 2004 اور 2006 سے 2023 تک پاکستان میں مختلف حکومتیں آئی ہیں جن میں مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں، سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، کسی نے OIC کے اس موقف سے اختلاف نہیں کیا جو 2 ریاستوں کے بات ہو رہی ہے۔ ہم تو آج بھی وہاں کھڑے ہیں کہ ہم اسرائیل کو غاصب مانتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اس لیے نہ عوام میں کنفیوژن پھیلائی جائے، نہ سیاسی مقاصد کے لیے میں گزارش کروں گا بہت ہی ہاتھ باندھ کے کہ اپنے چھوٹی مصلحتوں، اپنے چھوٹے مقاصد کے لیے مسئلہ فلسطین کے اوپر جو ہے ایسا تعصب دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ خدا نخواستہ کوئی تقسیم ہے۔ امت میں، پاکستان میں، پاکستان کی حکومت اور عوام میں، پاکستان کی ریاست اور عوام میں مسئلہ فلسطین پر کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں، اور جو اہل فلسطین چاہتے ہیں پاکستان بھی وہی چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کل جب سلامتی کونسل کے اندر قرارداد آئی اور 13 ووٹ ایک طرف سے، ایک ووٹ جو ہے
ویٹو کیا امریکہ نے. ہماری وزارت خارجہ نے اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ ہماری پالیسی کو ظاہر کر رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ جو خون بہ رہا ہے، یہ جو بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جو سارا عبارت ہسپتالوں سے لے کر ہر چیز تباہ کر دی گئی ہے، ہمارے لیے یہ ظلم، یہ ستم، یہ بربریت ناقابل برداشت ہے. پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. آج عالمی انسانی حقوق کے دن کے موقع پر میں اسلامی دنیا، عالمی دنیا، اقوام متحدہ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسانی حقوق کی پامالی کشمیر میں ہو رہی ہے، مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے، اور جو فلسطین میں ہو رہی ہے، اس کی طرف دنیا کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ ریاست پاکستان اسی موقف کے ساتھ کھڑی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا. حکومت پاکستان اسی موقف کے ساتھ کھڑی ہے اور وزیر اعظم پاکستان اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو. اور جہاں تک ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم OIC کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم OIC کی جتنی وہ کوششیں کر رہی ہے اس وقت OIC، صبح و شام OIC کا سربراہ اس وقت سعودی عرب ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ پچھلے، اگر آپ ان کی پوری 7 اکتوبر سے اب تک دیکھیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ترکی کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے ساتھ قطر کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے فلسطین کے، جن کا مسئلہ ہے، فلسطین کے وزیر خارجہ ہیں. اور فلسطینی عوام خود کہہ رہی ہے کہ یہ جو OIC نے ریاض میں، آپ یہ دیکھیے کہ اگر OIC کے ریاض اعلامیے سے کسی کو اختلاف ہوتا تو کوئی آواز آتی. خود جو فلسطینیوں کے تمام گروپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو OIC کا ریاض کا اعلامیہ ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. یہی میری چند گزارشات تھی. باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.